السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد صورت کی تجوید کے حوالے سے تلاوت بھی کی اور تجوید کا جو قاعدہ اس میں جاری ہوا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اب دوبارہ اس صورت کی فضیلت، ترجمہ و تفسیر پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت بتا دیتے ہیں۔ ویسے اس صورت کی فضیلت بہت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن کچھ جو روایات ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حجر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جو کوئی نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو اس دن اس انسان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور شیطان کی ناک زمین پہ رگڑ جائے گی۔ اس طرح حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، جو کوئی ایک بار قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اگر 2 بار اس سورت کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے قرآن کی 2/3 کی تلاوت کی ہے، اور جس نے 3 بار اس سورت کی تلاوت کی گویا اس نے قرآن ختم کیا۔ اتنی مختصر سورت ہے اور اتنی بڑی فضیلت کہ اگر کوئی ایک بار اس سورت کو پڑھ لے تو سمجھو کہ 1/3 قرآن کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو گزارش یہ کہ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس صورت کی تلاوت کرے، لیکن تجوید کے ساتھ کرے، کیونکہ جو ثواب ملے گا وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پہ ملے گا۔ ایک انسان ہے قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ الفاظ میں تمیز نہیں کر رہا، تجوید کے حوالے سے غلط پڑھ رہا ہے، تو وہ مکلف بھی اس بات کا ہے کہ وہ سیکھے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا اور پھر بھی غلط پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ اب اس کے بعد اس صورت کی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ شان نزول اس صورت کی یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت سے محبت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نماز میں کوئی بھی صورت پڑھ کر اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی یہی صورت ملا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا یہ سورہ اللہ کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ خدا بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین، آپ نے شان نزول اور فضیلت سن لی۔ اب اس کا ترجمہ آپ لوگ کے لیے آسان ہوگا، سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا تجوید کے حوالے سے کوئی سوال یا جو بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیے۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔